ایک ہی چلو پانی سے کولی بھی کی جائے گی اور اس سے ناک میں پانی بھی ڈالا جائے گا، الگ الگ نہیں۔ جب بسم اللہ پڑھ لی، اب عملی طور پہ جب وضو شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو جو ہے وہ دھویا جائے گا، دونوں ہتھیلیوں کو جو ہے وہ سب سے پہلے دھونا ہے۔ حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضوء فتوضأ فغسل کفیہ ثلاثا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وضو کرنے کا پانی لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو جو ہے وہ دھویا۔ سب سے پہلے یہ دونوں ہتھیلیاں دھونی ہے، اور ہتھیلیاں ہاتھ انگلیوں سے لے کے گٹ، جسے ہم یہ کہتے ہیں جہاں ہاتھ کے بعد آگے کلائی شروع ہوتی ہے، اس جوڑ تک جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا ہے، اور انگلیوں کے درمیان میں بھی پانی جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ پہنچانا ہے۔ یہ ہاتھ دھونے کے بعد پھر آگے ہے کولی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ اور وضو کرنے کے اندر جو کولی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنے کا طریقہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ دائیں ہاتھ میں چلو پانی کا بھر کے لیا جائے گا، وہ آدھا پانی منہ میں ڈالا جائے گا اور منہ کو بند کر لیا جائے گا۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ باقی آدھا بچا پانی ناک کے ساتھ لگایا جائے گا، اور ناک سے پھر اس پانی کو کھینچا جائے گا اوپر، اور پھر الٹے ہاتھ سے ناک کو اچھی طرح جھاڑا جائے گا، اور ناک کے اندر جو پانی ہے وہ بھی نکل جائے گا، اور آخر میں منہ والا پانی باہر نکال دیا جائے گا۔ ایک ہی چلو پانی سے کولی بھی کی جائے گی اور اس سے ناک میں پانی بھی ڈالا جائے گا، الگ الگ نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اکثر روایات میں ثابت ہے وہ یہی طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے 191 نمبر پہ بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو انہ مضمض واستنشق من کفۃ واحدۃ ففعل ذلک ثلاثا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو جو ہے جب فرمایا تو اس میں کولی کی، ناک میں پانی ڈالا ایک ہی چلو سے، اور اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کیا۔ ثم قال ہاکذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اس طرح تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے 437 نمبر پہ بیان فرمایا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضمض واستنشق من غرفۃ واحدۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کولی کی، ناک میں پانی ڈالا اور ایک ہی چلو سے یہ عمل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے 438 نمبر پہ بیان فرمایا ہے، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من کف واحد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، کولی کی 3 دفعہ، ناک میں پانی ڈالا 3 دفعہ، اور ایک ہی چلو سے جو ہے وہ یہ کیا۔ تو یاد رکھ لیں کہ بہتر افضل یہی طریقہ ہے کہ ایک ہی چلو پانی کا لیا جائے، آدھا منہ میں ڈال کے منہ کو بند کر لیں، اور باقی آدھا ناک کے ساتھ لگا کر اسے جو ہے وہ پانی کو کھینچیں، پھر الٹے ہاتھ سے ناک کو جو ہے وہ جھاڑ دیا جائے، اور آخر میں منہ کا پانی جو ہے وہ نکال دیا جائے۔ یہ ہے وہ طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان احادیث سے ثابت ہے۔ اگرچہ بہت سارے فقہا الگ سے کولی کرنا، الگ سے ناک میں پانی ڈالنا اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن احادیث میں جو بیان ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہی طریقہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کولی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں ایک بات ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ ناک سے پانی ٹچ نہیں کرنا ہے، بلکہ ناک میں پانی کھینچنے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، کہ ناک میں پانی کھینچنے میں مبالغہ کرو، یعنی اچھی طرح کھینچنے کی کوشش کرو، الا یہ کہ روزہ ہے
تو روزے کی میں خطرہ ہو کہ پانی گلے کی طرف نہ چلا جائے، اس لیے روزہ نہیں ہے تو اچھی طرح ناک میں پانی کھینچو۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے 36 نمبر پہ بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ناک کے ساتھ پانی کھینچنے کے بعد اس پانی کو جھاڑنا بھی اچھی طرح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من توضأ فلیستنثر، کہ جو بھی وضو کرے وہ اچھی طرح ناک کو جو ہے وہ جھاڑے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے 162 نمبر پہ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔